حامد 28 سال کا ایک بہت اچھا فوٹوگرافر تھا۔ لاہور کا رہنے والا تھا۔ اس کی لائف کا ایک ہی جنون تھا، جنگل فوٹوگرافی۔ اس دن وہ مری کے قریب ایک پرانے جنگل میں گیا تھا، بالکل اکیلا، کیمرہ لے کر۔ دوستوں نے روکا بھی، حامد یہ جنگل ٹھیک نہیں، لوگ کہتے ہیں وہاں کچھ ہے۔ حامد ہنسا، تم لوگ بچوں جیسی باتیں کرتے ہو، اور وہ نکل پڑا جنگل کی طرف۔ جنگل میں داخل ہو کر اسے 2 گھنٹے ہو گئے۔ تصویریں لے رہا تھا، سب نارمل چل رہا تھا، لیکن پھر اچانک خاموشی چھا گئی، مکمل خاموشی۔ نہ چڑیوں کی آواز، نہ ہوا، نہ کچھ اور۔ حامد رک گیا، یہ کیا تھا؟ اور پھر ایک عورت کی آواز آئی، حامد۔ حامد کا کیمرہ ہاتھ سے گر گیا۔ یہاں کوئی عورت نہیں ہو سکتی، یہاں کوئی نہیں ہو سکتا۔ لیکن آواز پھر آئی، اس بار اور قریب سے، حامد یہاں آؤ۔ حامد ڈر گیا، وہ بھاگنا چاہتا تھا، لیکن اس کے پاؤں اٹھ نہیں رہے تھے، جیسے زمین نے پکڑ لیے ہوں۔ اچانک سامنے ایک درخت کے پیچھے ایک عورت دکھی، سفید کپڑے، لمبے بال، چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ حامد نے ہمت کر کے پوچھا، کون ہو تم؟ وہ عورت دھیرے دھیرے درخت کے پیچھے سے نکلی اور حامد کی طرف چیخ نکالنے والی تھی، کیونکہ وہ چہرہ اس کی اپنی ماں کا چہرہ تھا۔ امی، یہ کیسے؟ وہ عورت مسکرائی، لیکن یہ مسکراہٹ حامد کی امی والی نہیں تھی، یہ کچھ اور ہی تھی۔ حامد ڈر کر بھاگا، پوری طاقت سے، پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، بس بھاگتا رہا۔ لیکن جنگل ختم نہیں ہو رہا تھا، وہ سیدھا چل رہا تھا، لیکن اسی جگہ واپس آ جاتا تھا، بار بار، اسی درخت کے پاس، اسی جگہ، جیسے جنگل اسے گھما رہا ہو۔ اور ہر بار جب وہ واپس آتا، وہ عورت تھوڑی اور قریب ہوتی۔ پہلی بار 50 قدم، دوسری بار 20 قدم، تیسری بار 10 قدم۔ وہ بار بار اپنا روپ بدل رہی تھی، اور اس بار وہ عورت سیدھا حامد کے سامنے کھڑی تھی، اتنی قریب کہ حامد اس کی سانس محسوس کر سکتا تھا، ٹھنڈی، بالکل ٹھنڈی سانسیں۔ اور پھر اس عورت نے دھیرے سے کہا، اب کہاں جاؤ گے حامد؟ حامد نے آنکھیں بند کر لیں اور خدا کو یاد کرنے لگا۔
اور جب آنکھیں کھولی وہ عورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ سامنے ایک بوڑھا آدمی کھڑا تھا، جنگل کا رہنے والا لگ رہا تھا۔ بیٹا بھاگو یہاں سے، ابھی، فوراً۔ یہ کیا تھا بابا؟ حامد نے کانپتے ہوئے پوچھا۔ بوڑھے نے حامد کا ہاتھ پکڑا اور چلنا شروع کیا۔ اس جنگل میں ایک چڑیل رہتی ہے 200 سال سے۔ وہ اپنی شکل نہیں دکھاتی، وہ تمہاری اپنی کسی پیاری کی شکل میں آتی ہے تاکہ تم رک جاؤ، تاکہ تم قریب جاؤ۔ اور پھر بوڑھا رک گیا، حامد کی طرف دیکھا اور بولا، پھر کوئی نہیں جانتا، کیونکہ جو قریب جاتا ہے وہ کبھی واپس نہیں آتا۔ بوڑھے نے حامد کو جنگل سے باہر کا رستہ دکھایا۔ حامد بھاگتا رہا، رکا نہیں۔ جب جنگل سے باہر نکلا تو گھٹنوں کے بل گر گیا اور زور زور سے رونے لگا۔ پھر اس نے فون نکالا، امی کو کال کیا۔ اسے ایک ہی چیز جاننی تھی۔ کال اٹھانے پر پہلا سوال، امی آپ ٹھیک ہیں؟ امی کی آواز آئی، ہاں بیٹا میں بالکل ٹھیک ہوں۔ تم کہاں ہو؟ کب آ رہے ہو گھر؟ حامد نے راحت کی سانس لی۔ اور پھر امی نے کہا، بیٹا آج تم جنگل گئے تھے نا؟ میں وہاں تھی تمہارے ساتھ۔ تم نے مجھے دیکھا نہیں کیا؟ حامد کا فون ہاتھ سے گر گیا۔ دوستو، حامد آج بھی مری کے اس جنگل کے قریب نہیں جاتا، اور اس کی امی، انہیں آج تک یاد نہیں کہ انہوں نے وہ کال کی تھی یا نہیں۔ دوستو، جنگل میں جو چیز تمہاری اپنی لگے وہ تمہاری اپنی نہیں ہوتی، کبھی بھی نہیں۔ اکیلے مت جاؤ، اندھیروں میں مت جاؤ، اور اگر کوئی جانی پہچانی آواز سنو کسی کی بھی انجان جگہ میں، بھول جاؤ کہ تم نے کچھ سنا۔ خدا حافظ۔